عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے۔ تو معاملات کے دو حصے، ایک حصہ عمومی زندگی کا جس میں کام کاج کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی چیز منگوانی ہو، تو وہ خاتون واضح طور پر اپنے خاوند کو کہہ دیتی ہے کہ فلاں چیز لا کر دیں، یا یہ کام ہے یا یہ کام کر دیں۔ اور مرد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو آدھے کان سے سنتا ہے، آدھی بات سنتا ہے آدھی نہیں سنتا، اور پھر یہاں پر غلط فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب عورت کوئی کام کہتی ہے مرد نہیں کرتا اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر میری غلطی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اب میں گھر جاؤں گا تو مجھے سننا پڑے گا جو کچھ کہا جائے گا، تو وہ گھر خاموشی سے آتا ہے۔ پھر بیوی اس کو جو کچھ سناتی ہے اس کا ایک ہی حل اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں خاموش رہوں، کیونکہ خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے۔ تو وہ خاموشی سے اپنی بیوی کی ساری باتیں سنتا ہے۔ پھر ایٹ دا اینڈ جب وہ ساری باتیں کر لیتی ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی ہے، تو پھر خاوند محبت برا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے کندھے پر رکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، تو پھر بیوی کے سارے شکوے گلے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا، وہ میرے ہاتھ کو پکڑے گا اتنی چاہت سے کہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ تو خاوند ایک محبت بھری نظر ڈالتا ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ بولتا کم ہے لیکن محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو بیوی کے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حصہ ہے زندگی کا جس میں واضح الفاظ میں بات کی جاتی ہے۔